نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آئیے میرے بزرگوں میری اس ویڈیو کو بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو عورتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے اٹھائے ہوئے تھی، جنگل میں سے جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور اس میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لیا اور بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں۔ اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ دونوں اپنا حق جتلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں اور دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ ان میں سے جب ایک نے یہ فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری نے سنا تو وہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگی میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اس دوسری عورت کو ہی دے دو، یہی پال لے گی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے سے خود تو ناراض ہو جاتی ہے لیکن دوسروں کو ناراض نہیں ہونے دیتی۔ اسی لیے اگر باپ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے کہ کیوں اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں، یہ اس ممتا کی وجہ سے خود جھڑک دے گی مگر کسی دوسرے کی جھڑکنے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اصل میں محبت ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ جتنی ساری مخلوق کے اندر محبتیں ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سب کی محبتوں کو جمع کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے 70ویں حصے کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ سینے میں دل ہے میرے بزرگوں، اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں بہت ہی اولاد کی محبت رکھی ہے۔ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے شاید ہی کوئی اور کرتا ہو۔ سنیے میرے بزرگوں، دل اور کانوں سے سنیے، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اسی لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ سنیے ذرا، دل کے کانوں سے سنیے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ سے ایک بھول ہوئی۔ چند صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا۔ جب فتح ہوئی، کافر بھاگے اور سمجھے کہ ڈیوٹی مکمل ہو گئی، غلط فہمی کی بنا پر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع پا کر چپکے سے حملہ کیا۔ مسلمان دونوں طرف کفار کے درمیان میں آ گئے۔ کئی صحابہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو بھی پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا۔ آپ اس بات پر بہت غمگین تھے۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ شہید ہوئے تھے اور بہت ساری اکثریت تو زخمی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ خاموش تھے، غم زدہ تھے، صحابہ سے کلام نہیں کر رہے تھے۔ آپ ذرا دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی پسند نہ آئی کہ یہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہیں، جیسے ماں کو بچوں سے کسی کی ناراضگی پسند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے سفارش فرما دی، فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، میں خدا بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ کیجئے تو دیکھو اللہ رب العزت مومنین کی سفارش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیوں ناراض ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے بارے میں سچ سمجھ لیا تھا، غلط فہمی دل میں آ گئی تھی۔
صدیق اکبر نے دل میں سوچا میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دیتا ہوں امداد کے طور پر، نہ میں تعلق رکھوں گا اور نہ ہی امداد بھیجوں گا۔ رب کریم نے بہتان لگانے والے منافقین کو ڈانٹ پلائی۔ جو صحابہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے ان کو بھی خود ڈانٹ پیٹ کر لی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض نہ ہونے دیا۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے۔ کیا فرمایا؟ ان کو چاہیے ان کو معاف کرے اور ان سے محبت کا تعلق رکھے۔ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے؟ صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا اور آئندہ ان کو 2 گنا ماہانہ دینے کا ارادہ فرمایا، جس کی امداد کیا کرتے تھے صدیق اکبر۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ کو چاہا کہ میں اس کی امداد بھی کرتا ہوں اور اس نے اس طریقے کا معاملہ کیا، تو آپ نے ترنت جو ہے نا جب یہ آیت سنی تو ترنت جو ہے نا آپ نے ان کو جو اس کو معاف بھی کیا اور 2 گنا ماہانہ جو دیتے تھے وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ماں خود ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہے، کسی کو اولاد کو ڈانٹنے کا موقع نہیں دیتی، یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے۔ خود ناراض ہو لیا، ڈانٹ لیا، لیکن اپنے محبوب کی ناراضگی پسند نہیں آئی، اس کو فرما دیا کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی ناراضگی پسند نہ آئی، ان کو بھی سمجھا دیا کہ معاف کر دو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ معاف کر دے؟ میرے بزرگوں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔